آپ کو دکھاتے ہیں پشاور میں موجود چائنا ونڈو، جہاں پر آپ فری میں چائنیز زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ چین کی ثقافت اور کلچر کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ پشاور میں چائنا ونڈو بنانے کا کیا مقصد ہے اور یہاں پہ کون کون سی بڑی شخصیات آتی ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مجھے بتائیے گا سر، چائنا ونڈو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور یہاں پہ جب ہم نے دیکھا، یہاں پہ آ کر میرا تو فرسٹ ٹائم تھا سر، یہاں پہ آ کر تو کافی حیرت ہوئی اور کافی بڑا عجیب سے لگا، بڑا اچھا لگا یہاں پہ کہ ہم نے یہاں پہ منی چائنا کو دیکھا ہے سر۔ اس حوالے سے ہمارے ویور جاننا چاہیں گے سر۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ چائنیز ایمبیسی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس وقت قونصلیٹ بناتی ہے جب وہاں پر 3000 سے زیادہ چائنیز جو باشندے ہیں وہ قیام پذیر ہوں۔ اتفاق سے کہہ لیجئے کہ پشاور میں ابھی 3000 لوگ موجود نہیں ہیں، تو یہ ایک آئیڈیا آیا جو یاؤ جنگ بڑے متحرک سفیر تھے چین کے، ان کی جانب سے کہ کیوں نہ پشاور میں ایک کلچرل سینٹر کھولا جائے، اور میں نے ان کی اس خواہش پر لبیک کہا اور پشاور میں چائنیز کلچرل سینٹر کھول دیا۔ اس کا نام جو ہے چائنا ونڈو، یہ بھی ایک کونسلر تھے چینی ایمبیسی کے، ان کی طرف سے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ تو چائنیز سفارت خانے کو جاتا ہے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا، اور اس آئیڈیا کو پھر میں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کر لیا۔ 2019 سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اگرچہ 2018 میں اس کا باضابطہ افتتاح تو ہو گیا تھا، لیکن 2019 یکم جنوری سے ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اب تک تقریباً 2.5 سال آپ کہہ لیجئے بیکاز آف کرونا وائرس ہمیں ملے، اور اس دوران میں پشاور میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس اسٹیٹ آف دی آرٹ چائنیز کلچرل سینٹر اور انفارمیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے جن کا تعلق اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز سے ہے۔ اسی طرح 4 سابق وزرائے اعلیٰ، 4 گورنرز، وفاقی اور صوبائی وزراء، اراکین سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے اس چائنیز کلچرل سینٹر کو دیکھا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، یہاں پہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو چائنیز زبان بھی سکھائی جاتی ہے، اس حوالے سے سر جان۔ چونکہ چینی زبان دیکھیے بہت مشکل ہے اور 9 لیولز ہیں اس کے، اور ہم 2 لیول سکھاتے ہیں، HSK1 HSK2۔ آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اب تک 250 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو چینی زبان کے 2 لیول سکھا چکے ہیں۔ آج کل ہمارا ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی کے جو شعبہ زبان ہے اس کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے، اور ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اگر دیکھیے CPEC میں اگر ملازمت کے مواقع ملتے ہیں تو تھوڑا سا ایج تو کم از کم ہمارے اسٹوڈنٹس کو حاصل ہوگا کہ انہیں کم از کم نام لینا اور بات کرنا، ہیلو ہائے کرنا، کم از کم یہ تو ان کو آ جائے گا۔ تو ہم نے اب تک یہ چینی زبان سکھانے کے 5 کورسز بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد کیے ہیں۔ 6واں کورس جو ہے، 6ٹھی کلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بالکل مفت جو ہے بچوں کو، بلکہ بچے نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، جو لوگ بھی یہاں پہ سیکھنا چاہیں، بڑا آسان طریقہ کار ہے، وہ اپلائی کرتے ہیں، اور ہماری ہر 3 مہینے بعد کلاس ہوتی ہے، اس میں ان کو موقع ملتا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو چائنیز زبان سکھائی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اسکالرشپ پہ چین بھی جا سکتے ہیں۔ فیوچر میں کیا کوئی ایسے پلان ہے، یہاں سے جو بچے یہاں سے ٹرین ہو کے جاتے ہیں، لینگویج سیکھ کے جاتے ہیں، کیا ان کو آپ چائنا وزٹ کروائیں گے؟ ہم تو وزٹ نہیں کروا سکتے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپس ہیں وہ ایکچولی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو آتے ہیں، اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو اسکالرشپ بھی ملتے ہیں۔ ہمیں چائنیز ایمبیسی نے 2 اسکالرشپ دیے ہیں سالانہ، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ MBBS کے جو اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں، MBBS کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم میرٹ کے اوپر بھیجیں۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ کار ہے، ہماری فیس بک پیج پہ، سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جتنے بھی ہمیں اپلیکیشنز ملتی ہیں وہ ہم بھیج دیتے ہیں چائنیز ایمبیسی، اور وہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چینی زبان سیکھنے والے جو بچے ہیں وہ بھی چین جا سکتے ہیں،
کئی اسکالرشپ ایسے بھی ہیں جو آپ کو یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں, آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور کئی اسکالرشپ ایسے بھی ہیں جس میں بڑی کم پیسے دینے پڑتے ہیں. صوبائی حکومت نے بھی بہت سے لوگوں کو اسکالرشپ سے بھیجا ہے, تو ہمارے بچے اس میں جا سکتے ہیں. فیوچر میں کوئی پلان ایسا ہے کہ چائنا ونڈو میں اور کچھ بہتری کرنے والے ہیں, یا ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ بس اتنا صحیح ہے, یا اور بھی کچھ کرنا ہے سر؟ دیکھیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم نے بہت سی چھوٹی سی جگہ میں تھیٹر بھی بنایا, ہم نے گیلریز بھی بنائیں, ہم نے چائنیز لینگویج بھی شروع کر دی, ہم میٹنگ روم بھی بنا دیا, سب کچھ ہم نے بنا دیا اس میں. لیکن جگہ بہت کم ہے, دل ہمارا بہت بڑا ہے اور اس دل میں سب کچھ سمو سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے آئیڈیاز ہمارے پاس ہیں. ہم سیمینارز, ورکشاپس کروائیں گے, پاک چین دوستی میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ چین کی حکومت خیبر پختونخوا کو زیادہ اہمیت دے, پشاور کو زیادہ اہمیت دے. میرے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, جب تک مجھ میں ہمت ہے میں اس کو چلاؤں گا. اور باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. کئی تنظیمیں بھی ہیں, کئی ایسوسیشنیں بھی ہیں پورے پاکستان میں ہیں, تو ہر کوئی اپنے حصے کا جو وہ ہے کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور ہم صرف پشاور میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر چل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ہمارے اردو پوائنٹ کے ویورز کے لیے چائنا ونڈو کی طرف سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے اردو پوائنٹ کے تمام جو ویورز ہیں ان کو ہماری دعوت ہے کہ وہ چائنا ونڈو میں تشریف لائیں, چائنا ونڈو کو دیکھیں. پاک چین دوستی کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر ہے, یقینی طور پہ ان کو پسند آئے گا. اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے چائنا ونڈو کے بارے میں لکھا. تو جتنے بھی ویورز ہیں ہم ان کو ویلکم کہیں گے, ان کو چائے بھی پلائیں گے یہاں پہ اور سیر بھی کروائیں گے.